السلام علیکم ویئرز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے شہادت حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی زبانی۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام سفین کی طرف روانہ ہوئے اور سرزمین نینوا پر پہنچے جو کہ دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے، جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو مجھے آواز دے کر فرمایا، ابن عباس کیا تم اس مقام کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کی، امیر المومنین علیہ السلام میں نہیں جانتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس اگر میری طرح سے تم اس جگہ کی حقیقت سے واقف ہوتے تو میری طرح سے گریہ کیے بغیر تم یہاں سے کبھی نہ جاتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام بے ساختہ روئے اور آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے آپ علیہ السلام کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے آنسو ٹپک ٹپک کر سینے اتھر پر جاری ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو روتا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے رو رو کر کہا، آل ابو سفیان اور آل حرب کا میں نے کیا بگاڑا ہے جو کہ لشکر شیطان اور سرگروہ کفر ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو عبداللہ صبر کرنا، کیونکہ تیرے باپ کو بھی ان ظالموں کے ہاتھوں وہی صدمات اٹھانے پڑے ہیں جو تجھ پر گزرنا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے پانی طلب کیا اور وضو کر کے نمازیں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے پھر اسی طرح کی باتیں کی جیسے کہ پہلے کی تھی اور دوران گفتگو مسلسل روتے رہے۔ روتے روتے آپ کو اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو مجھے آواز دے کر فرمایا، ابن عباس کہاں ہو؟ میں نے عرض کی، مولا میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے اس خواب سے آگاہ کروں جو کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی، مولا میری دعا ہے کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈک محسوس کریں اور خدا کرے کہ آپ نے اچھا ہی خواب دیکھا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ابھی دیکھا کہ گویا کئی افراد آسمان سے اسی صحرا پر نازل ہوئے جن کے ہاتھ میں سفید علم اور گلے میں چمکتی تلواریں حمائل ہیں۔ پھر انہوں نے اس زمین کے گرد ایک خط کھینچا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو درخت اس صحرا میں ہے ان کی تمام شاخیں زمین پر جھک گئی اور پھر اس صحرا میں تازہ خون جوش مارنے لگا۔ میں نے اپنے نور نظر حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس خون کے دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ نورانی فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور وہ حسین علیہ السلام سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، بدترین لوگوں کے ہاتھوں سے تم شہید ہو رہے ہو۔ اے ابو عبداللہ اب جنت تمہاری مشتاق ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، ابو الحسن تمہیں بشارت ہو، قیامت کے دن اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور صادق و مصدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بالکل سچ کہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تم باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے تو تمہارا گزر اس سرزمین سے ہوگا جس کا نام کربلا ہوگا، جہاں میرا بیٹا حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے 17 افراد کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ وہ لوگ آسمانوں میں بڑے معروف ہیں۔ دنیا میں کربلا کا تذکرہ ایسے کیا جائے گا جیسا کہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم اس صحرا میں ہرنوں کی مینگنیں تلاش کرو۔ بخدا نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اس صحرا میں مجھے ہرن کی مینگنیں دکھائی دیں گی جن کا رنگ زعفران کی مانند زرد ہوگا۔ ابن عباس کا بیان ہے، میں نے حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے تحت مینگنیں تلاش کی تو مجھے ایک جگہ پر اکٹھی دکھائی دی۔ اس وقت میں نے پکار کر کہا، امیر المومنین علیہ السلام میں نے وہ مینگنیں تلاش کر لی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام بڑی تیزی سے آگے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان مینگنوں کو اٹھایا اور فرمایا، ابن عباس یہ وہی مینگنیاں ہیں جن کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس تم نہیں جانتے یہ وہ مینگنیاں ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونگا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب سمیت ایک دفعہ اس صحرا میں سے گزرے
تو آپ علیہ السلام نے یہاں ہرنوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کے اصحاب بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی احمد کا نواسہ قتل کیا جائے گا اور اس سرزمین میں دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ خاک اس مظلوم شہید کا مدفن ہے، اور یہ ہرن مجھ سے کلام کرتے ہیں اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہیں امام مظلوم کی تربت سے پیار ہے، اسی لیے وہ یہاں کی گھاس چرتے ہیں، اور جب تک اس سرزمین پر ہیں وہ امام مظلوم کی برکت سے درندوں کی چیر پھاڑ سے محفوظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان مینگنیوں میں اس گھاس کی خوشبو آتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ خداوند ان کو اسی حیت پر باقی رکھ تاکہ اس امام مظلوم علیہ السلام کا والد انہیں دیکھ کر تسلی حاصل کرے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس، یہ مینگنیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آج تک باقی ہیں، اور طول زمانہ کی وجہ سے ان کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، رب عیسیٰ قاتلین حسین علیہ السلام پر اور ان کے مددگاروں پر کبھی برکت نازل نہ کرنا، اور جو لوگ حسین علیہ السلام کی مدد نہ کریں ان پر بھی کبھی برکت نازل نہ کرنا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ مینگنیاں مجھے دی اور فرمایا، ابن عباس، جب دیکھو کہ ان میں تازہ خون رواں ہے تو یقین کر لینا کہ میرا مظلوم بیٹا اس زمین پر شہید ہوا ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں ان مینگنوں کی حفاظت کرتا اور انہیں ہمیشہ اپنے آستین میں باندھے رکھتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، جب میں جاگا تو میں نے دیکھا میری آستین لہو سے تر ہے اور ان مینگنیوں سے خون جاری ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں اٹھ بیٹھا اور نالہ و فریاد کرنے لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، آج امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے غلط نہیں کہا تھا، اور کبھی حضرت علی علیہ السلام نے مجھے ایسی خبر نہیں دی جو واقع نہ ہوئی ہو، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی بہت سی باتیں بتائی تھی جو کہ کسی دوسرے سے بیان نہیں کی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک غبار نے مدینہ کو گھیر لیا تھا اور سامنے تک کی چیزیں واضح نہیں دکھائی دیتی تھی۔ سورج کو گہر لگا ہوا تھا اور مدینہ کی دیواریں سرخ نظر آتی تھی، گویا ان پر خون چھڑکا گیا ہو۔ جی دیکھ کر میں روتا ہوا اپنے گھر واپس آیا اور اپنے دل میں کہا، بخدا حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ میں گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھر سے ایک آواز آئی، جبکہ کہنے والا مجھے دکھائی نہ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آل رسول صبر کرو کہ فرزند بطول علیہ السلام قتل ہوا ہے، اور رول عالمین نے اس مظلوم کے نالہ و فریاد کے لیے نزول کیا ہے۔ پھر اس شخص کے رونے کی آواز میرے کان میں آئی جس نے مجھ پر رکت کا غلبہ ہوا۔ میں نے اس وقت اور تاریخ کو لکھ لیا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اسی دن شہید ہوئے تھے۔